دوستو، جب ہم لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں جو یہ کمرہ نما جگہ بنی ہوئی ہے یہ آخر کیا ہے، اور اس جگہ پر یہ نشانی کے طور پر کیا بنائی گئی ہے، تو یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ اور دوسرا ہے کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، باقی تمام کھڑکیاں بند ہیں، اور نیچے جب آپ دیکھتے ہیں روضہ رسول کے جسٹ سامنے ایک گیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ گیٹ آخر کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ پوری مسجد میں پتھر لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ گیٹ کھلا ہوا ہے؟ یہ گیٹ کوئی ایسے ہی نہیں کھلا ہوا ہے، یہ 1400 سال سے نبھایا جانے والا وعدہ ہے اور قیامت تک یہ گیٹ کھلا ہی رہے گا۔ کیوں کھلا رہے گا یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ پورا بلاگ دیکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے ہمارے اس نئے بلاگ میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اس بلاگ میں آج آپ کو ایک ایسی چار زیارت کرانے والا ہوں جو زیارت کرنے کے بعد آپ مجھے ہمیشہ دعا دیں گے، اور آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آخر ان زیارتوں کے لیے جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مجھے وہ زیارتیں پورے مدینہ منورہ میں کسی نے نہیں بتائی وہ کہاں کہاں موجود ہے، اس میں نمبر 1 پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کس جگہ ہوا کرتا تھا اور اس کی تاریخ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کس جگہ ہوا کرتا تھا، اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جو وہ کھڑکی 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے، وہ کھڑکی آخر کیوں کھلی ہوئی ہے اس کی تاریخ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور پھر میں آپ کو لیے چلتا ہوں بقی گیٹ سے باہر کی طرف۔ ابھی ہم روضے پہ سلام پیش کرنے جائیں گے اور یہ تمام زیارتیں میں آپ کو کرانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے، اور جب آپ حرم کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے کسی بھی ساتھی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میری اس ویڈیو سے سمجھ جائیں گے کہ یہ جن چیزوں کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں روضہ رسول کی طرف، اور میں آپ کو بیک کیمرہ کر کے وہ تمام زیارتیں کرانے والا ہوں۔ چلے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، آج کا جو بلاگ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ میں نے آپ کو ابھی فرنٹ کیمرے سے دکھایا، تو جو امپورٹنٹ چیز ہونے والی ہے آپ سامنے دیکھیں گے۔ تو دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد خضرا کا خوبصورت اور حسین نظارہ، اور یہ حاجی جی ہمارے ساتھ بہت ساری زیارت میں کرانے والا ہوں۔ ابھی ہم چل رہے ہیں تو یہ جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جس کے اوپر یہ 2 ٹینک نما چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ادھر گنبد خضرا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کس جگہ ہوا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور پورے مدینے کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے میرے گھر قیام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوا ہے جہاں بیٹھے گی میرا قیام وہیں رہے گا۔ جب ہم پورا مدینہ منورہ تلاش کر لیتے ہیں تو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا ہے کہ آخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کس جگہ تھا۔ بہت سارے حجاج پریشان رہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل وہ جگہ ہے، ایگزیکٹ یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اس جگہ پر حاجیوں کی جو پہچان کے لیے، نشاندہی کے لیے اس جگہ کو بنایا گیا ہے۔ اندر کی کچھ زیارتیں وہ میں آپ کو اندر جا کے کرانے والا ہوں، آپ دیکھتے رہیں، پورا بلاگ دیکھیں، اور اس میں بالکل بھی آپ جو ہے اسکپ نہ کریں۔ تو آپ نے یہ جگہ دیکھی جہاں پر اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی تھی، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ اور وہ جو آپ کو 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں، دیکھیے آپ اگر ادھر سے ادھر تک روضہ رسول کی پوری ٹائلس نیچے کی دیکھتے ہیں، کہیں آپ کو لمبی لائن نہیں ہے، لیکن وہ لائن آپ کو 2 نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا، جس مکان کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تو حضرت عباس نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ لگایا تھا پرنالہ، تمہاری اس کو اکھاڑنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ چڑھ کر وہ پرنالہ دوبارہ خود لگایا تھا۔ وہ نشان آج بھی موجود ہے، وہ میں آپ کو اندر سے دکھانے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس جگہ کی زیارت کریں گے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جگہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور کہا تھا کہ عباس تم اپنا مکان اس جگہ بناؤ گے۔ اور ایک تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی بھی کہا تھا کہ عباس اگر تم نہیں دو گے تو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میں اس جگہ کو تم سے زبردستی لوں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کے پاس جب پہنچے تو حضرت ابی بن کعب نے ایک حدیث پڑھ کے اللہ کے رسول کی سنائی تھی۔ حضرت عمر واپس آئے، واپس آنے کے بعد مسجد میں صحابہ سے پوچھا کیا تم نے بھی حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں میں نے سنی ہے۔ تو ابھی میں وہ جگہ جا کے آپ کو دکھانے والا ہوں جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ لگا ہوا تھا۔ دوستو ماشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر
سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور بہت ساری زیارتیں میں نے آپ کو امپورٹنٹ جو کرانے والا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ آپ وہ پرنالہ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری انگلی کے بالکل اس کے اوپر، نون کے اوپر جو آپ کو سوراخ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ ہوا کرتا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ کے مطابق اس پرنالے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ یہ دیکھیں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور یہ نون کے اوپر جو آپ کو یہ پرنالہ نظر آ رہا ہے، میں خوب زوم کر کے آپ کو دکھا دے رہا ہوں۔ اس پرنالے کا نشان آج بھی یوں کا یوں موجود ہے، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان کے لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت عباس کا مکان یہاں ہوا کرتا تھا۔ اور دیکھیں میں اندر کی ویڈیو بنانا کبھی پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جب آپ آئیں اللہ کے رسول کے روزے پر تو آپ ان تمام چیزوں کی زیارتیں کر سکیں، اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو جو چیز دکھانے والا ہوں، ادھر آپ مسجد نبوی کا خوبصورت اور حسین و نظارہ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں توسیع کی گئی تھی۔ یہ وہ حصہ ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد ہوا کرتی تھی یہ وہ حصہ ہے، اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے مؤذن صاحب کھڑے ہو کے اذان پڑھتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے۔ یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لکھی ہے کہ میرے گھر اور میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ابھی آنے والی ہے آپ کے سامنے، اللہ اکبر، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے کہ آخر 1400 سال سے نبھایا جانے والا وعدہ وہ کون سا ہے۔ میں آپ کو 1400 سال سے نبھایا جانے والا وعدہ وہ آپ کو دکھانے والا ہوں۔ 1400 سال سے وہ کھڑکی ایسی کی ایسی کھلی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں 1400 سال سے جو وعدہ نبھایا جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے جو وعدہ کیا تھا وہ کھڑکی آج بھی موجود ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ جگہ ہے جہاں پر مؤذن صاحب کھڑے ہو کے اذان پڑھتے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ایک بار۔ یہاں کھڑے ہو کے مؤذن صاحب اذان پڑھتے ہیں، اور ابھی میں وہ کھڑکی آپ کو دکھانے والا ہوں جو آج سے نہیں 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ، اللہ اکبر، وہ وعدہ آپ نے نبھایا، اور آج تک وہ موجود ہے، اور قیامت تک وہ کھڑکی ایسی کھلی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ میں دکھانے والا ہوں ابھی وہ آپ کو۔ یہاں پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، اور آگے بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو ایک جو دکھانے والا ہوں، جس کے بارے میں اصل یہ بلاگ تھا آج، وہ آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں انشاءاللہ۔ کھڑکی کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا، یہ دیکھیے یہ وہ کھڑکی ہے، اور اوپر بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ادھر یہ نیچے دروازہ ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول ہے، اس کے بالکل سامنے ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ یہ دروازہ، یہاں ایک کیمرے لگے ہوئے، میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ والا دروازہ آج سے نہیں 1400 سال سے کھلا ہوا ہے، 1400 سال سے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ کھڑکی دیکھ سکتے ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہیں۔ دیکھیں آپ ساری کھڑکیاں بند ہیں، مگر یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ادھر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول ہے، اور ادھر یہ آپ دروازہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی تاریخ میں آپ کو باہر جا کے بتانے والا ہوں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر میں سلام پیش کروں گا، اور جو دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ میں نے اس کی طرف سے بھی سلام پیش کر دیا ہے۔ تو دوستو میں باہر نکل آیا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے۔ اللہ نے پھر ہمیں ایک بار یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اپنی طرف سے، اپنے تمام دوستوں کی طرف سے، اور ان کی طرف سے جو ہمارے اس بلاگ کو دیکھیں گے، جو دیکھنے والے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا ہے اللہ سے کہ اللہ جو میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کی طرف سے بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کے یہاں جو ہے نیتوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کریں گے وہی ملے گا۔ اللہ کے یہاں نیتوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ جب آپ نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک فرشتوں کو اجازت نہیں ملتی، جب تک کہ آپ وہ برائی کر نہ لیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بات خاص ہے۔ اب جو تاریخ، جو ونڈو میں نے آپ کو دکھائی، جو گیٹ میں نے آپ کو دکھائی، جو کھڑکی میں نے آپ کو دکھائی، وہ اصل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ باہر نکل آئے تو آپ کو ایک چیز بتانے میں بھول گیا، پہلے آپ یہ چیز میں آپ کو دکھا دوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو سامنے یہ چھوٹا سا گنبد ٹائپ کا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ گیٹ نمبر 38 کے سامنے یہ دیکھیں، یہ دیوار ہے، اور یہ چھوٹا سا گنبد ٹائپ کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جب کچھ بدبخت لوگوں نے، ظالم لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی، تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کے خواب میں آ کے کہا تھا کہ تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ کچھ لوگ میرے جسم اطہر کو میری قبر مبارک سے نکالنا چاہتے ہیں۔
تو انہوں نے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار جو چاروں طرف یہاں مسجد نبوی میں لگوائی تھی، یہ اس دیوار کے حصہ ہے، نیچے کا حصہ ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں کہ اصل میں جو وہ کھڑکی اور وہ جو گیٹ کھلا ہوا ہے وہ آخر کیا ہے، اور وہ کیوں کھلا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک کیوں کھلا رہے گا، اس کے بارے میں اصل تاریخ یہ ہے۔ تو دوستو اس کھڑکی کی جو اصل تاریخ ہے وہ تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریب ترین کی جو جگہ تھی وہ ساری خرید لی تھی۔ ایک تاریخ تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی پچھلے بلاگ میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی، لیکن جو روضہ رسول کے جسٹ سامنے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہ گیٹ کھلا ہوا ہے، وہ آخر 1400 سال سے کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ گیٹ جو تھا وہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ارادہ کیا تو حضرت حفصہ سے کہا کہ بیٹا میں یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اگر آپ کچھ قیمت لینا چاہیں تو بیت المال سے میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ والد صاحب میں اس چیز پہ کبھی ایگری نہیں ہو سکتی، اتفاق نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں میرے پیارے شوہر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور میرے حجرے کے جسٹ سامنے ان کا جو ہے ان کی قیام گاہ ہے، آرام گاہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب حضرت حفصہ نے نہیں مانی تو بڑی عمر کی جو عورتیں تھیں جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب نے سمجھایا، تو آخر اتفاق یہ ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ میرے اس حجرے کو لینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے یہ شرط ہے کہ آپ کو ایک دروازہ، ایک کھڑکی میرے شوہر کے روزے کی طرف کھولنی پڑے گی، اور مجھ سے یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہونی چاہیے، اور 1400 سال سے وہ دروازہ، وہ کھڑکی آج تک کھلی ہوئی ہے، اور قیامت تک وہ ایسے ہی کھلی رہے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1400 سال سے آج تک وہ گیٹ، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور آگے وہ کب تک کھلی رہے گی؟ امید یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تو قیامت تک کوئی بھی اس گیٹ اور اس کھڑکی کو بند نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری امپورٹنٹ تاریخ آپ کو بتائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے برابر میں یہ گنبد خضرا کا خوبصورت اور حسین نظارہ۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت جلد اپنے گھر کی مقدس حاضری نصیب فرمائے۔ آج کا بلاگ بہت امپورٹنٹ اسی وجہ سے تھا کہ میں آپ کو یہ تاریخ بتانے والا تھا۔ اب آخر میں آپ سے ایک درخواست، ریکویسٹ اور ادباً گزارش جو میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں، آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت کیسی لگتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔